لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سورہ نساء ورس نمبر 64، یہ آج کی مجلس کی پہلی آیت ہے، اور لاسٹ 2 مجالس میں جہاں تک بات پہنچی تھی وہ اس آیت کی مدد سے اس بات کو آگے بڑھانا ہے۔ اسلام کے مختلف احکامات، کچھ آرڈرز، کچھ حرام چیزوں سے رکنے کا حکم، یہ اسلام میں کب آئے؟ ویسے تو آسمانوں پر اللہ کے پاس پوری شریعت پہلے دن سے موجود ہے، لیکن دنیا میں تو یہ آہستہ آہستہ گریجولی نازل ہوئے ہیں۔ تو کل بات ہو رہی تھی نماز کی۔ بعض علماء کا تو یہ نظریہ ہے کہ پہلے دن سے ہی اسلام میں نماز تھی، لیکن 2 نمازیں، فجر اور مغرب، اور معراج کی رات جا کے یہ نمازیں کمپلیٹ ہوئیں، یعنی 5 نمازیں۔ اور بعض علماء کا نظریہ ہے کہ نہیں، پوری کی پوری 5 نمازیں معراج کی رات واجب کی گئی ہیں۔ خیر، وہ ہسٹوریکل ڈسکشن اپنی جگہ پر، لیکن اسی طرح سے روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، امر بالمعروف، یہ تمام واجبات ایک ساتھ نازل نہیں ہوئے، گریجولی۔ تو اس میں حج 9 ہجری میں واجب ہوا یا 8 ہجری میں؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ کی آیت سے زیارت، پہلا عشرہ، کثیر تعداد میں دنیا بھر سے صاحبان ایمان کربلا معلیٰ جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد 40، اور پھر اب تو سارا سال ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی مخصوصی ہو جاتی۔ یہ زیارت اسلام میں کب سے زیارت آئی؟ زیارت کب مستحب قرار دی گئی؟ زیارت کب شریعت کا پارٹ بنی؟ اور کس آیت کے ذریعے سے؟ کیونکہ میرا موضوع زیارت نہیں، زیارت کے حوالے سے 1-2 باتیں تو بیان کرنا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی وہ حدیث جو حج کے لیے ہے، زیارت کرنے والوں کے لیے بھی بن جائے کہ آخری زمانے میں لوگ حج کے لیے کم جائیں گے، انٹرٹینمنٹ کے لیے زیادہ جائیں گے۔ حدیث تو بہت مشہور ہے، حاجیوں کی 3 کیٹیگریز کی گئی ہیں، لیکن کیونکہ آج کی مجلس ویسے ہی ٹائم بہت لیمیٹڈ ہے، نماز سے پہلے ختم کرنا، تو یہ والی حدیث کہ آخری زمانے میں حج کہاں کریں گے؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ خود اس زمانے میں بھی، جس کو آپ پہلا زمانہ کہہ لیں، خود امام کے زمانے میں حج کرنے والے جب حج پر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ میدان عرفات پہ پہنچ گئے، لیکن کوئی
ہاتھی بن کے، کوئی شیر بن کے، کوئی گیدڑ بن کے، کوئی لومڑی بن کے، کوئی کتا بن کے، کوئی خنزیر بن کے. اس زمانے میں بھی حاجی تھے اور بڑی تعداد میں ایسے تھے. پھر اگر معصوم کہیں کہ آخری زمانے میں تو حج نہیں رہے گا، ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنے گا، تو کتنا زیادہ سیریس مسئلہ ہے جب اس زمانے میں بھی 80% حاجی نہیں مانے جاتے تھے. تو آج کل تو شاید 99.99%. لیکن یہ بات کچھ زیادہ ہی ٹاپک سے ہٹ جائے گی، اس لیے کہ خدا نہ کرے کبھی یہ مسئلہ زیارت کے لیے بھی ہو جائے. بلکہ ہمارے تمام مراجع کے استاد شیخ مرتضی انصاری نے تو لکھا کہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ حج والی حدیث آج کل زائرین پر بھی پورے طریقے سے منطبق ہو رہی ہے. نجف میں رہتے ہیں، ساری زندگی نجف میں گزاری، زائرین کرام کو دیکھ رہے ہیں. تو ایک دو پوائنٹس ایسے جو انشاءاللہ آگے کی مجالس میں ذرا زیارت کے حوالے سے آئیں گے. آج زیارت موضوع نہیں، آج صرف یہ بات ہے کہ ہم اور آپ زیارت کو جاتے ہیں. اور ہسٹری سے ریلیٹڈ چھوٹی سی ایک بات کہ سورہ نساء کی آیت 64 وہ اسلام میں زیارت کو لے کے آئی. فلا وربک لا یؤمنون، بہت مشہور آیت قرآن کریم کی کہ رسول کا ہر حکم مانو، وہ 65 ہے. اس سے ایک آیت پہلے جہاں پہ 2-3 باتیں قرآن نے ایک ہی جگہ پر زیارت کے لیے بتا دی. ضرورت بھی نہیں ہے کہ مجھ جیسے جاہل کو کوئی لمبی اسپیچ کرنا پڑے. ایک مختصر سی آیت میں 3-4 بہت امپورٹنٹ میسیجز آ گئے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب گناہگار تیرے پاس آئیں. تو زیارت اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اسلام میں شامل ہوئی. اچھا یہ بات میں کہہ رہا ہوں عام لوگوں کے لیے، ورنہ نبی اور امام تو احکامات خدا کے نازل ہونے سے پہلے ہی اس پہ عمل کرتا تھا. اب مثلا نماز کی بات چونکہ کل اور آج دونوں دن ہو گئی، یہ جو بات ہے کہ نماز اسلام میں کب آئی ہے ہمارے اور آپ کے لیے، ورنہ اللہ کا رسول تو اعلان رسالت سے پہلے بھی نمازیں ادا کر رہا. اللہ کا رسول تو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی زیارت کر رہا. پیغمبر بھی زیارت کرتے ہیں، جی ہاں، کسی بھی حاجی سے پوچھ لیجئے، کسی بھی عمرہ کرنے والے سے پوچھ لیجئے. ہم مکے کے قبرستان میں جاتے ہیں جنت المعلا میں، تو حضرت خدیجہ کی زیارت جب پڑھتے ہیں تو وہاں واضح طور پر یہ مینشن کیا جاتا کہ اللہ کا رسول خدیجہ طاہرہ کی قبر کی زیارت کے لیے مسلسل آتے تھے. تو پیغمبر بھی زیارت کر رہے ہیں، مگر پیغمبر کی زیارت یا پیغمبر کی نماز یا پیغمبر کی زکوٰۃ وہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے کہ وہ کب آیا اسلام میں. وہ شروع ہماری اور آپ کی زیارت اس آیت 64. قرآن نے پہلی بات تو یہ بتائی کہ زیارت پر جانے والا اگر گناہگار ہے تو اس میں شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں، یہ کوئی ایمبیرسمنٹ کا مرحلہ نہیں. بیمار آدمی ہی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے، تو گناہگار ہی زیارت پہ جا رہا ہے تاکہ زیارت کی برکت سے اپنے گناہوں کو معاف کرا سکے. ہاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو تو بیمار ہو کر، جب وہاں سے ڈسچارج ہو تو تمہیں صحت مل جانا چاہیے اگر ہاسپٹل اچھا. زیارت پر جا رہے ہو تو چاہے گناہگار ہو، زیارت پر سے واپس آ رہے ہو تو گناہگار نہیں رہنا چاہیے. مگر بات پھر زیارت کے سبجیکٹ پہ چلی جائے گی. آج کا موضوع کچھ اور ہے. قرآن نے کہا کہ گناہگار تیرے پاس آئیں اور پھر تو ان کے لیے دعا کرے. یا اب ایک اور میسج آ گیا، میں میسج کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا چاہ رہا ہوں، صرف آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. اور تو ان کے لیے دعا کرے، یعنی زیارت پر جاؤ گناہ معاف کرانے، ایک بات. دوسری بات، مگر اس طرح جاؤ کہ رسول تم سے اتنے خوش اور راضی ہوں کہ تمہارے لیے دعا کرنے کو تیار ہو جائیں، دوسری بات. اور آخری بات وہ جو بہت اہم ہے، بلکہ شاید میں نے پہلی ہی مجلس میں کہا تھا کہ آج کل قرآن اور احادیث، اچھا اب حدیث کی بہت ساری کتابوں کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو گیا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کتابوں کو کوٹ کر دیتے ہیں.
اور اس میں ایک بہت بڑا بلنڈر ہو جاتا ہے جو میں ہر سال جہاں بھی مجلس پڑھوں بیان کیا کرتا ہوں، وہ بھی اس آیت کے اندر اس کی جانب بھی اشارہ۔ زیارت، پھر زیارت کا ایک فائدہ یا بینیفٹ گناہ معاف کرانا، پھر زیارت کی ایک کنڈیشن کے رسول کو راضی کرنا۔ اب اس کے بعد قرآن نے آخر میں ایک ایسا اصول بتایا جس پہ پوری مرجعیت ڈیپینڈ کرتی، جس پہ ہمارا پورا اجتہاد کا انسٹیٹیوشن ڈیپینڈ کرتا۔ بہت ہی اہم ایک ایسا فارمولہ، ایک ایسا اصول، ایک ایسا فاؤنڈیشن اسٹون قرآن بتا رہا۔ قرآن نے کہا جب یہ تین باتوں پہ تم عمل کرو گے، دین، آیت کا ترجمہ ہے دین لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جب یہ تینوں باتوں پہ عمل کرو گے دین تم دیکھو گے کہ اللہ مرسیفل ہے یا بینیفیشل ہے یا رحیم ہے۔ بسم اللہ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں نا، بائی دا نیم آف اللہ دا مرسیفل، لیکن اللہ کب ہے مرسیفل؟ قرآن نے کہا لَوَجَدُ اللَّهَ دین، ہر وقت نہیں ہے، دین اللہ تمہارے لیے رحیم بنے گا۔ اب بات نکلی تو ایک چھوٹی سی بات اور ایکسپلین کر دوں۔ ابھی تو یہی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ کل کا موضوع معراج تھا تو آج زیارت کی آیت کیوں تلاوت کر کے موضوع کو بدلا کیوں گیا؟ بدلا نہیں گیا، ابھی میں آتا ہوں۔ صرف ایک بات، قرآن کریم میں سب سے زیادہ جو میسج ریپیٹ ہوا ہے وہ اللہ کی رحمت کا۔ یہ میں نے ایک دن پہلے بھی واضح کیا تھا۔ عدل کا مطلب ہے رحمت اور عذاب برابر ہے، لیکن احسان کا مطلب یہ ہے کہ رحمت سبقت علی غضب، رحمت زیادہ، اور خاص طور پہ یہ میسج کہ اللہ کی رحمت ہمیں اور آپ کو یاد دلانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک تو یہی آیت قرآن میں 114 ٹائمز آئی ہے، 114 مرتبہ۔ اگرچہ اس آیت کے علاوہ بھی اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے، مگر ایک تو یہی آیت۔ اب قرآن جب پڑھے گا آدمی رحمت کی آیت، تو اس کے علاوہ بھی بسم اللہ کی بڑی برکتیں ہیں، بسم اللہ کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے ہونا چاہیے۔ بہت سی چیزوں میں برکت ہم اس لیے بھی کھو دیتے ہیں، اللہ دے رہا، ہم اس کو ریسیو نہیں کرتے اس لیے کہ ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ بلکہ ہمارے ایک تو فقہی مسئلہ بھی ہے، اگرچہ کھانے کے بارے میں ہے جو آغا سیستانی نے بھی لکھا، لیکن باقی چیزوں کے بارے میں بھی، کہ اگر انسان نے بھولے سے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا تو جس وقت یاد آئے وہیں رک کر بسم اللہ کہے، اور اگر اتنی عربی پڑھ سکتا من اولہ لاخرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم من اولہ لاخرہ، درمیان میں بھی یاد آ جائے، آخر میں بھی یاد آ جائے، لیکن ویسے ہر کام سے پہلے بسم اللہ ہونا چاہیے۔ حتیٰ جو کام ہمیں برے لگتے ہیں لیکن پارٹ آف دا لائف ہے، مثلا واش روم جانا، وہاں بھی بسم اللہ، ہر جگہ اللہ کو یاد کرنا، اور اللہ کے 1001 نیم جو آپ دعائے جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں، اور جو قرآن نے ایک کنڈیشن بتائی، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے اچھے نام، اَيَّمَّا تَدْعُوا، جس نام سے اللہ کو پکارو گے تمہاری دعا قبول، مگر اسٹرانگسٹ نام اللہ، یہ اسم اعظم، ساری کائنات کا پاس ورڈ، لفظ اللہ کے اور بہت سارے بینیفٹ ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہاں پہ صرف ایک بات اس لیے کہہ دوں کہ میں نے پہلی مجلس میں بھی یہ بات ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں کسی بات کو، بسم اللہ ہر کام سے پہلے، البتہ اس کا اینڈ بھی اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ آج کی رات جناب حر کی رات ہے، تو جناب حر اس کی ایگزامپل ہے۔ ان کی بسم اللہ اچھی نہیں ہوئی ہوگی لیکن اختتام ان کا کتنا اچھا ہوا۔ لیکن وہ اپارٹ فرام دیٹ جن کی بسم اللہ اچھی ہوئی، پیرنٹس، فور فادرز، دادا دادی، نانا نانی نے آپ کو دیندار بنا دیا، ہر کام میں بسم اللہ۔ اور بسم اللہ کے حوالے سے ایک بات بہت مشہور ہے، صرف اس کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں، یہ ریمائنڈر ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ مولا کا بار بار یہ فرمان کہ ساری کائنات کا علم 4 کتابوں میں،
اور چاروں کتابوں کا پورا علم قرآن کریم میں، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. نماز غفیلہ میں بھی آپ یہ آیت پڑھتے ہیں، کائنات کا ہر خشک و تر اس کتاب مبین میں، اور پورا قرآن الحمد کے سورے میں، اور پورا الحمد کا سورہ بسم اللہ کی آیت میں، اور پوری بسم اللہ کی آیت بائے بسم اللہ میں، وَأَنَا نُقْطَةُ تَحْتَ الْبَاء، اور اس با کے نیچے کا نقطہ میں ہوں. یعنی جب تک کہ مجھے نہ لوگے، نہ بسم اللہ شروع ہو سکتی ہے، نہ الحمد ہو سکتی ہے، نہ قرآن ہو سکتا ہے، نہ قرآن کا بینیفٹ مل سکتا ہے، نہ الحمد کے بینیفٹ مل سکتے ہیں. میں با کے نیچے کا نقطہ ہوں، اس پر علماء نے پورے اشرے پڑھیں. تو میں تو ڈر رہا ہوں کہ زیادہ ایکسپلینیشن میں چلا گیا تو آج کی مجلس کا موضوع نہ رہ جائے. مگر کل رات جو نماز کی اتنی اہمیت آئی تھی تو ایک مختصر بات اور عرض کر دوں. اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی اور سلام پہ ختم ہوتی، لیکن سلام پارٹ آف دا نماز ہے کہ نہیں ہے، اس میں پرانے مراجع کا بڑا اختلاف تھا. اللہ اکبر کے بعد کیا ہے اور آخری چیز سلام ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ اللہ اکبر کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. بائے بسم اللہ، نماز کا آغاز بائے بسم اللہ سے، اور نماز کا اختتام اللہم صلی علی محمد وآل محمد پر ہے. تو جب تک کہ علی کو نہ لوگے اور آل محمد کو نہیں مانو گے تمہاری نماز بیکار و بے فائدہ. نماز کل اس کی اہمیت آئی ہے. نماز جیسی عبادت شروع ہو رہی ہے ان شخصیتوں کی ولایت سے اور ختم ہو رہی ہے ان کے اوپر. لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے آگے کے مجالس میں وقت ملے گا. آج بات کہیں ذرا رک گئی ہے، سمجھا دوں. تو بسم اللہ بہت ہی برکت والی آیت، اپنی زندگی کے کاموں میں اس کو عادت بنا لیجئے، پھر برکتیں دیکھیے. وہ سوال نہ کیجئے گا کہ کیا بسم اللہ پڑھنا واجب ہے. 2 دن یہی بات ہوئی کہ خالی واجب اور حرام کے لفظ کو یاد نہ کیجئے، اس سے ایک اسٹیپ آگے بڑھیے. لیکن یہ بات تو اس لیے آ گئی کہ بسم اللہ کی آیت ہمارے یہاں بہت غلط استعمال ہوتی. جہاں پر یہ آیت یوز ہونا چاہیے ہماری قوم سے آہستہ آہستہ رواج اٹھتا جا رہا. میں نے اس سے پہلے تقلید کے حوالے سے اور خمس کے حوالے سے بات کی تھی کہ جن کمیونٹیز میں، جیسے آپ لوگ ایسٹ افریقہ والے، یہ چیزیں پہلے سے تھیں اور اب ختم ہو رہی، یہ زیادہ بڑی ٹریجڈی. اسی طرح سے حدیث قصہ پہلے رائج تھی، اب حدیث قصہ کو انٹینشنلی اور پرپزلی ہماری مجلسوں سے، مسجدوں سے، امام بارگاہوں سے، اعمال سے نکالا جا رہا. میں ذرا اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہوں، مجھے خود بھی معلوم یہ ٹریجڈی ہے ہماری قوم کی. بسم اللہ رواج کم ہوتا چلا جا رہا، لیکن جہاں پہ بسم اللہ کو یوز نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ یوز کیا جا رہا. جہاں کے لیے بسم اللہ آئی ہے اپنی زندگی کے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرو، وہاں ہم بھولتے جا رہے ہیں. خاص طور پہ ہمارے بچے. ٹھیک ہے انگریزی زبان ان کی مدر ٹنگ بن گئی ہے، لیکن اسلام کے کچھ ایسے احکامات ہیں جن کو عربی ہی میں سکھائیے. نماز ان کو عربی ہی میں سکھائیے، نماز ان کو انگریزی کے اندر ٹرانسلیشن بتائیے، وہ الگ بات ہے، لیکن پڑھیں گے نہیں. بسم اللہ عربی ہی میں یہ پڑھیں ہر کام سے پہلے. مگر ہم لوگ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ایک آدمی نے داڑھی شیو کی بسم اللہ کی وجہ سے، ایک عورت بے حجاب گھر سے باہر نکلی، مسجد میں آ جائے، امام باڑے میں آ جائے، وہ بھی ایک کریڈٹ ہے آج کے دور میں. لیکن شاپنگ مال میں یا برتھ ڈے پارٹی میں بسم اللہ کی وجہ سے آگے بڑا مومن. میں ایگزامپل دے کے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن نماز قضا کی بسم اللہ کی وجہ سے، خمس یا زکوٰۃ ادا نہیں کیا بسم اللہ کی وجہ سے، حتیٰ شراب پی تو بسم اللہ کی وجہ سے. اور آپ کو اس جملے کی پیک پر لے جاؤں، کربلا میں حسین کا قتل کیا تو بسم اللہ کی وجہ سے.
بات شروع ہوئی تھی ایک داڑھی شیو کرنے سے، کہاں تک پہنچ گئی؟ بسم اللہ کی وجہ سے۔ کیا بسم اللہ اس لیے آئی ہے کہ شرابی شراب پیے؟ اس لیے آئی ہے کہ گناہگار گناہ کرے؟ کیا بسم اللہ اس لیے نازل ہوئی ہے کہ کوئی کربلا میں حسین کو شہید کرے؟ آپ کہیں گے یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا۔ نہیں، بہت سنا، ذہن ادھر نہیں گیا۔ بھائی ہم نے کہا کہ تم نے داڑھی کیوں شیو کی ہے؟ کہا اللہ ارحم الراحمین ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ اپنی رحمت کا اعلان کر رہا ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ قیامت کا حساب کتاب آپ کو تھوڑی لیں گے۔ اور اگر زیادہ بدتمیز قسم کا آدمی ہے، روڈ لینگویج، کہے گا قیامت کا حساب کتاب کوئی مرجے کو تھوڑی لے گا۔ وہ اللہ بے حجاب کیوں نکلی؟ اس لیے کہ اللہ رحمان رحیم۔ شراب کیوں پی رہے؟ وہ رحمان و رحیم۔ اور آخری جملہ کس کا تھا؟ عمر سعد کا۔ جب عمر سعد کو اس کے اپنے برادر ان لا یعنی مختار نے گرفتار کیا تھا اور پوچھا تھا کہ تو آخر کربلا تو کیوں گیا؟ وہ جاہل شام والے چلے جائیں جن کو اونٹ اور اونٹنی کا فرق نہیں پتا تو سمجھ میں آتا ہے، تو جانتا ہے حسین کون؟ کہا میں کربلا قتل حسین میں اس لیے گیا تھا کہ اللہ رحمان و رحیم، مجھے پتا ہے میں کتنا ہی بڑا گناہ کر لوں، ایک بار اس سے کہوں گا وہ معاف کر دے۔ کیا اس لیے بسم اللہ آئی کہ حسین کو شہید کیا جائے بسم اللہ پڑھ کر؟ یہ وہ ہمارے ساتھ تھا۔ ہم وہاں تک نہیں جاتے، ہم شراب پیتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر، ہم حرام کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، ہم اپنے بھائی کا حق غصب کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے۔ کیوں؟ قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ رحمان اور رحیم۔ وہ آیت جہاں سے آج کی بات شروع ہوئی، 15 منٹ 18 منٹ ہو گئے، اب جا کے آیت پر بات ہو رہی۔ قرآن نے کہا دین اللہ رحیم ہے، ہر ایک کے لیے رحیم نہیں ہے، ہر وقت رحیم نہیں ہے، ہر موقع پہ رحیم نہیں ہے۔ سورہ نساء ورس 64، آج ہی جا کے گھر جا کے چیک کر لیجئے، مجلس ختم ہونے کے بعد آئی فون پہ جا کے قرآن دیکھ لیجئے گا 64۔ اللہ ان کے لیے رحیم، کنڈیشن بتائی جو رسول کی زیارت کو آئے اور رسول ان کے لیے دعا کرے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، دین وہ دیکھیں گے کہ اللہ رحیم، ورنہ اللہ رحیم نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اور یہی وہ بلنڈر ہے۔ قرآن آج کل ٹرانسلیشن ہے، ایپ ہیں، ہر ایک کے پاس ڈاؤن لوڈڈ ہے، ایک بار آپ نے سرچ انجن میں کلک کیا 10 آیتیں آ گئی، حدیث کی کتابیں۔ مگر یہی مسئلہ ہے کہ مرجے کو فتویٰ دینے سے پہلے قرآن کی 6236 آیتیں اور 70,000 امام کی حدیثیں اپنے سامنے لا کے دیکھنا پڑتی کہ ایسا تو نہیں کہ ایک جگہ ایک چیز بتائی گئی ہو، اگلی جگہ اس کو کنڈیشن اس کی بتائی گئی ہو کہ کنڈیشن کیا۔ قرآن نے کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، وضو کہاں، قبلہ کہاں، پاکی اور نجاست وغیرہ کا حکم کہاں ہے؟ تو کیا یہ آیت پڑھ کر کہ اقیم الصلاۃ قرآن نے کہا نماز پڑھو؟ آپ نجیس ہیں، آپ پہ غسل جنابت واجب ہے، آپ کی بیک قبلے کی طرف ہے، آپ تمام نجاست سر سے پیر تک ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آرگومنٹ کرنے والا کہے گا پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے مومنو نماز پڑھو، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہاں قرآن نے کہا کہ وضو؟ آپ نے کہا نہیں، سورہ مائدہ میں ایک آیت آئی ہے۔ تو قرآن کی 700 آیتیں نماز کے بارے میں ہیں، صرف ایک آیت میں وضو کا حکم آیا، اس ایک آیت کو آپ نے ان 700 آیتوں پر سپرسیڈ کیا۔ یہی ہر آیت کا حکم ہے۔ آیت سامنے آئے پہلے چیک کر لو۔ تو اللہ رحمان اور رحیم کن کے لیے ہے؟ جو زیارت کرتے ہیں۔ اب یہ بات میں اور آگے نہیں بڑھا رہا ہوں، اس لیے کہ میرا موضوع آج کا ٹاپک مرجعیت نہیں، لیکن چونکہ آیت کے ترجمے میں ایک ایسا لفظ آ گیا دین، تو میں نے کہا کہ بہرحال ذرا سا اپنے بچوں کو جو مجلس میں نہیں آتے ہیں، جوانوں کو جو مجلس نہیں سمجھتے ہیں، بہرحال ایک میسج دے دوں کہ کوئی بھی آیت پڑھنے کے بعد فوراً عمل نہیں کرنا۔ لیکن بات ہے زیارت کی، اس آیت سے زیارت آئی، اور جب یہ زیارت اسلام میں آ گئی تو اس کا ایسا نگیٹو امپیکٹ ہوا کہ قرآن کریم کو سورہ حجرات نازل کرنا پڑا، سورہ نمبر 49۔ اب اس میں تو ہے نا کہ رسول کی زیارت کو جاؤ، اب دوڑ کے لوگ آئے، پیغمبر نہ آرام کر سکتے ہیں، نہ کھانا کھا سکتے ہیں، نہ دنیا کا کوئی کام کر سکتے ہیں۔ سورہ حجرات نازل آیا کہ نہیں، نازل ہوا، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا،
پیغمبر کی زیارت کا بھی ایک طریقہ ہے. یہ بات بہت پھیل رہی ہے. جب کبھی زیارت پر اشرا پڑھوں گا یا خمسہ تو اس کی وضاحت کروں گا. خلاصہ یہ کہ زیارت یہ کون سی زیارت؟ یہ ہے کہ ہم اور آپ معصوم کی زیارت کو جاتے ہیں. اور ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ خود معصوم بلکہ تمام معصوموں کے سردار اللہ کے رسول معراج کے سفر میں اس زیارت کے لیے گئے. ایک ہماری زیارت، برمنگم سے ٹکٹ لیا ہم نے اور کربلا چلے گئے. لندن سے ٹکٹ لیا اور مشہد چلے گئے. دنیا کے کسی ملک سے ٹکٹ لیا مکہ اور مدینہ چلے گئے. اور ایک رسول اللہ کی زیارت ہے جو تمام انسانوں حتیٰ یہ کہ 13 معصومین سے بھی زیادہ افضل، ایک وہ زیارت کر رہے ہیں. اور وہ کس کی زیارت کر رہے ہیں؟ کل بات آ گئی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. ہم اس کو لے جا رہے تاکہ اس کو دکھائیں اپنی وہ نشانی جو علی پکار کے کہتے رہے کہ انا آیت اللہ الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں. معراج کے سفر پہ پیغمبر کو زیارت کرائی جا رہی ہے علی کی. ایک ہماری زیارت، ایک رسول کی زیارت. ہماری زیارت کے لیے بھی بہت ساری کنڈیشنز باقی. کیوں امام نے اپنی زیارت کرنے والے سے کہا تو نمازیں پوری پڑھ کیونکہ تیرا سفر حرام کا؟ مشہور روایتیں ہیں، میں خالی ٹچ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. لیکن ذرا اس کو ایکسپلین بھی کر دیتا اگر آج کی مجلس کا ہی موضوع ہوتا. آج کی مجلس ہے کہ رسول کی زیارت. اب رسول بلائے جا رہے ہیں 7ویں آسمان پر اور وہاں پر علی کی زیارت کرا کے علی کی ولایت کا حکم پیغمبر کو دیا جا رہا. بلکہ اللہ شروع سے ہی یہ حکم دینا چاہ رہا تھا، مگر اللہ کے حکم دینے سے پہلے رسول اللہ نے ہی جا کر دعا کر لی علی کے حوالے سے. یعنی اگر رسول دعا نہ بھی کرتے تو بلایا ہی سفر پہ اس لیے گیا ہے کہ علی کی ولایت. مگر اتنے بے چین ہیں رسول علی کی ولایت کے لیے. قرآن کریم میں ایک آیت ہے نا قبلے کے بارے میں کہ اللہ کا رسول جب مدینے پہنچا تو بار بار آسمان کو دیکھتا. خود قرآن کی آیت سورہ بقرہ سیقول کے پارے کی 2 آیت. اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو بار بار آسمان کو دیکھ رہا ہے، تیری دل کی خواہش ہمیں پتا کہ تجھے بیت المقدس کا قبلہ نہیں چاہیے، کعبے کا قبلہ چاہیے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ایسا قبلہ بنا رہے ہیں کہ تو راضی ہو جا. پیغمبر کی خواہش بار بار دیکھ رہے ہیں، ورنہ شروع دن سے ہی اللہ کو کعبہ قبلہ بنانا تھا. مگر پیغمبر بھی اتنے بے چین. معراج کے سفر میں ولایت دینا تھی، ولایت کا حکم دینا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی رسول نے دعا مانگ لی وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. معراج ہی کی آیت ہے نا، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یہ معراج میں پیغمبر کی 2 دعاؤں میں سے پہلی دعا. جملہ میں پورا کر دیتا ہوں، تشریح پوری نہیں کرتا ہوں. پیغمبر نے معراج میں 2 دعائیں خاص مانگی، ایک علی کے لیے مانگی، ایک آپ کے لیے مانگی. اور اللہ نے یہ دونوں دعائیں پوری کی. آپ کے لیے کیا مانگا گیا ہے اس کا آج وقت نہیں، لیکن زندگی رہی تو 1 ہفتہ ابھی ہمارے پاس ہے. آج عشرہ محرم کی آخری مجلس نہیں ہے، اب یہ سلسلہ چلے گا. ایک آپ کے لیے دعا مانگی، یاد رکھیے گا آپ کے لیے، معراج پہ رسول پہنچے ہیں اور آپ کو یاد کر رہے ہیں. اور ایک علی کے لیے دعا مانگی. بلکہ اگر میں دونوں جملے ملا دوں تو زیادہ اچھا نہیں ہوگا کہ علی کے لیے بھی جو دعا مانگی ہے تو وہ آپ کی خاطر مانگی ہے. ولایت علی مانگی ہے تاکہ آپ کے ایمان بچیں. علی کو حکومت نہیں چاہیے، علی کو اقتدار نہیں چاہیے، علی کو کوئی ولایت اس طرح سے نہیں چاہیے. ولایت بھی اس لیے مانگی علی کی تاکہ آپ کی مدد ہو جائے. تو قرآن کہہ رہا کہ ادھر میرا حبیب آسمان پہ پہنچا، سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا اور قعبہ قوسین پہ پہنچا، بے اختیار کہا وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، خداوندہ مجھے ایک طاقتور مددگار عطا فرما. یہ معراج کی دعا جس کا نتیجہ ولایت علی. اور یہاں پہ جو کل جملہ رہ گیا آپ دیکھیے، 15-20 لوگوں نے کہا، ایک آدھ نے نہیں، 15-20 نے کہ نہیں مولانا وہ ذرا صاحب جملہ کہہ کے بڑھ گئے، ذرا اس کو سمجھا دیجئے.
اب 15-20 کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا 90% مجمع، کتنے لوگ آتے ہیں مجلس میں، اس میں سے اگر 20 آدمی، چلے 90 نہ صحیح تو 50% تو ہے نا. تو اس لیے میں بہت ہی جلدی بات کہہ رہا ہوں. علی کی ولایت آپ کے لیے، تاکہ آپ کا ایمان بچایا جائے، آپ کی اولاد کا ایمان بچایا جائے. مگر خود ولایت علی کو بچانے کے لیے معراج ہی میں اللہ نے فاطمہ کا تحفہ عطا کیا. فاطمہ نے کس طرح سے ولایت علی بچائی، وہ سمجھ میں آتا ہے کہ فاطمہ نے حسین کی تربیت کی، فاطمہ نے حسن کو پالا، فاطمہ نے زینب کبریٰ کو تیار کیا. یہ ساری چیزیں ولایت علی کو بچانے کے لیے ہے نا. دعائے ندبہ میں بھی آپ کہتے ہیں اور زیارت عاشورہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ کربلا کا سارا واقعہ اصل میں ہوا تھا ولایت علی کی وجہ سے. دشمنی ان کو ولایت علی سے تھی. کربلا، حسین کی قربانیاں اپنے بابا کی ولایت کو بچانے کے لیے تھی. دعائے ندبہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں اور ساتھ میں اعمال عاشورہ میں بھی. اور یہ سب کربلا کا واقعہ جتنے بھی اس کے اندر کیریکٹر، فاطمہ زہرا کا رول ہر ایک کو پتا، یہ چیزیں تو آپ کو معلوم ہے. فاطمہ نے ولایت علی کو کیسے بچایا، یہ ساری چیزیں معلوم ہے. اس سے بھی پہلے چلیے، ہمارے ایک بہت ہی مشہور عالم ہیں اور بہت پرانے بھی نہیں، ہمارے زمانے کے کچھ سال پہلے ہی انتقال ہوا، علامہ امینی. کتاب لکھی تھی الغدیر 10 والیومز میں. لبنان کے عالم تھے 50s اور 60s کے. کہا جاتا ہے کہ اسلام میں غدیر خم کے میدان سے لے کر آج تک غدیر کے سبجیکٹ یا ٹاپک پر ایسی کتاب نہیں لکھی گئی اتنی کمپلیٹ اور اتنی دلیلوں کے ساتھ. الغدیر 10 والیومز میں. خیر، وہ علامہ امینی کے حالات بیان کرنے کا وقت نہیں، ورنہ 3 دن پہلے ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ جب تک کہ ہم ان علماء اور مراجع کا شکریہ ادا نہ کریں، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، تو میں ان کے حالات، واقعات مجلسوں میں پڑھتا رہتا ہوں. لیکن آج میرے پاس وقت نہیں. علامہ امینی اپنا ایک واقعہ نقل کر رہے ہیں. بہت چھوٹا سا واقعہ ہے اور ایام ازاں میں بہت زیادہ یہ ای میل کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے سے سرکولیٹ ہوتا. لیکن بات جہاں تک پہنچی ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے اتنا سا ریپیٹیشن بھی برداشت کر لیں. علامہ امینی حج پر گئے اور یہ بات ہے 60s کی. جو شیعہ سنی ایک یونٹی تھی اور ایک اچھا ایٹماسفیئر تھا، ایک دوسرے کے نظریات پر اعتراض بھی ہوتے تھے، ڈیبیٹ بھی ہوتا تھا، آرگومنٹ بھی ہوتا تھا، لیکن وہ دشمنیاں نہیں تھی. تھی دشمنی لیکن اس ٹائپ کی نہیں تھی جیسے آج کل. اور خاص طور پر جب تک کہ سعودی عرب میں شاہ فیصل کا زمانہ تھا، عقیدہ جو بھی ان لوگوں کا ہو اس وقت بھی وہی تھا. لیکن بہرحال اتنا زیادہ وہ اینٹی شیعہ ماحول نہیں تھا جیسے اب بنا دیا گیا. کن لوگوں کا اس میں رول ہے وہ تو بہرحال آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. موقع ملا تو کبھی اشارہ بھی ہوگا. فی الحال یہ مثلا جب شاہ سعود ایران کے دورے پہ گیا تو خاص اس نے شہنشاہ ایران سے ریکویسٹ کی کہ مجھے آیت اللہ بروجردی کی زیارت کرنا ہے اور ان سے ملاقات کرنا. شیعہ مرجع ہیں، قم میں رہتے ہیں، لیکن خاص کہا کہ مجھے اس عظیم عالم کی زیارت کرنا. آقا بروجردی کی تقلید والے فیسز مجھے اس مجمع میں بھی نظر آ رہے ہیں. وہ دوسری بات ہے کہ آقا بروجردی نے منع کر دیا اور ریزن صرف ایک بتایا کہ وہ اگر آئے گا یہاں ملاقات کے لیے، مجھ سے ملاقات کرے گا، مہمان ہے ٹھیک ہے، لیکن معصومہ قم کے روزے میں تو جائے گا نہیں. وہ تو ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے اور میں شہزادی کی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا کوئی ان کے شہر میں آئے، مجھ سے ملے اور شہزادی کی زری کی زیارت نہ کرے تو مجھے یہ ملاقات نہیں کرنا. دیکھیں زیارت کی اہمیت سمجھیے، اور جو زیارت کا ایک رسپیکٹ ہونا چاہیے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے. آج کل یہ انٹرٹینمنٹ یا بچوں کی ہالیڈے کا اونلی ذریعہ نہ بن جائے. آقا محسن حکیم، آقا بروجردی کے بعد آپ نے ان کی تقلید کی. جو ایج گروپ میرے سامنے ہے میں اسی کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں. آقا محسن حکیم جب حج پر تشریف لے گئے تھے تو شاہ فیصل نے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی کہ مسجد الحرام میں آپ نماز جماعت کو لیڈ کریں گے. آج آپ
یو کانٹ امیجن، آپ سوچ بھی نہیں سکتے آج کے دشمنی کے ماحول میں. لیکن جب دشمنی اتنی بڑھا دی گئی کہ یہ کہا کہ ہم اسلامک فورس جو بنا رہے ہیں وہ ان کے مقابلے کے لیے نہیں، جو امام مہدی آنے والا ہے اس کے مقابلے کے لیے، اوپنلی کہا گیا. لیکن اس وقت شاہ فیصل ریکویسٹ کر رہا کہ آپ نماز جماعت کو لیڈ کریں گے. تو یہ وہ ایٹماسفیئر تھا جب کا یہ واقعہ. اور لبنان چونکہ پیور عرب علاقہ ہے تو لبنان کے شیعہ ان کو تو عرب دنیا کا پارٹ سمجھ کے برابر کی عزت دی جاتی تھی. علامہ امین جب حج کے لیے گئے، مکہ مکرمہ میں پہنچے، کسی بھی علاقے کی بڑی شخصیتیں جب جاتی ہیں تو سعودی ایمبیسی جو اس ملک میں ہوتی ہے وہ پہلے سے رپورٹ بھیجتی ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں، یہ اپنی قوم کے یا اپنے علاقے کے بہت وی آئی پی قسم کے لوگ ہیں. ایک طریقہ ہے دنیا کی ہر ایمبیسی کا. خیر، تو علامہ امینی کی شہرت پہلے پہنچ چکی تھی، عرب تھے، عالم تھے، لبنان ان کے ایک اشارے پر حرکت میں آتا تھا. چنانچہ جب یہ حج کے لیے گئے تو مکے کے علماء نے کہا کہ ہم آپ کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، آپ آئیے اسپیچ کیجئے. علامہ امینی حج کے لیے آئے ہیں، منع کر دیا کہ نہیں میں حج کے لیے آیا ہوں اور بہت مختصر وقت ہے میرے پاس. بہت اصرار کیا، آخر میں کہا اچھا ایسا کریں، کھانے کی دعوت پہ آ جائیے، صرف کھانا ہوگا اور کچھ نہیں، کھانا کھائیں گے اور جلدی چلے جائیں گے. اب کہاں تک منع کرتے، چنانچہ یس کر دیں. وہاں جا کے جمع ہوئے، کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد اب پری پلان تھا سارا کام، تو ایک عالم کھڑے ہوئے، کہا کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے، ہم نے آپس میں بات چیت کی، ایک دوسرے کے حال چال دریافت کیے، خیر خیریت دنیاوی باتیں ہوں. پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ ایسی دعوت ایک آفت، ایک وبال، ایک مصیبت ہے قیامت کے دن، جہاں دین کی کوئی بات نہ ہو. تب چونکہ تقریر تو ہوگی نہیں، ایسا کرے کہ جتنے لوگ بیٹھے سب علماء ایک ایک حدیث ہر آدمی سنائے، اور بس 20-25 جتنے مہمان ہیں 40 حدیثیں سن کے ہم یہاں سے چلے جائیں. اچھا سجیشن تھا، حدیث رسول. چنانچہ اب حدیثیں شروع ہوئیں. علامہ امینی بہرحال شیعہ عالم ہیں، شیعہ عالم کا ویژن. جب حدیثیں سنی تو سمجھ گئے کہ پہلے سے ایک پلاننگ کی گئی ہے، کیونکہ پیغمبر کی حدیثیں جو ہیں دنیا کے ہر سبجیکٹ کے بارے میں، لیکن یہ حدیثیں جو بتائی جا رہی ہیں وہ صرف ایک ہی ان کا موضوع ہے، ایک ہی سبجیکٹ ہے، ایک ہی ٹاپک. اور وہ حدیثیں سنائی جا رہی ہیں جو معاویہ نے شام کے دربار میں باقاعدہ اپنی فیکٹری میں بنائی تھی. مینوفیکچرڈ حدیثیں، فیک حدیثیں، انسان کی بنائی ہوئی حدیثیں، اور چند مخصوص شخصیتوں کے بارے میں. پیغمبر نے ان کے لیے یہ کہا، ان کے لیے یہ کہا، ان کے لیے یہ کہا. علامہ امینی سمجھ گئے کہ اس کا مقصد نہ علم کو اسپریڈ کرنا ہے، نہ کوئی ثواب اور فائدہ لینا ہے، مجھے کنوینس کرنا ہے اور مجھے یہ سنانا. اب یہ مہمان تھے تو سب سے آخر میں ان کی باری آئی. یہی ہوتا ہے یہاں بھی، اگر 8-10 اسپیکر آ جائیں تو جو مہمان عالم ہوگا آخر میں آپ اس کو دعوت دیں گے، پہلے لوکل. ان کی باری آئی کہ آپ بھی ایک حدیث سنائی. علامہ امینی نے کہا کہ آپ لوگوں نے تو خالی حدیث سنائی، مجھ سے کوئی کنفرم نہیں کرایا حدیث صحیح ہے کہ غلط. میں حدیث بھی سناؤں گا اور آپ لوگوں سے کنفرمیشن بھی مانگوں گا حدیث صحیح بھی ہے کہ صحیح نہیں ہے. بہت اہم ایک اصول بتا دیا جو ہمارے آج کے یوتھ بھول گئے. بھئی کتاب میں لکھا ہے کہ چھٹے امام نے یہ فرمایا کہ نہیں فرمایا یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے، یہ مرجع کا کام ہے. خیر، تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، خالی حدیث نہیں، کنفرمیشن بھی آپ کو دینا. اور حدیث وہی سنائی جو ہمارے بچے کو یاد ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ. 1988 میں جب برمنگم کے اسی ممبر سے میں نے ایک 3 دن کی مجلسیں پڑھی تھی تو یہی حدیث، آیت نہیں، یہ حدیث کو میں نے تینوں مجالس کے خطبے میں تلاوت کیا. 1988 من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو معرفت امام کے بغیر مرے جاہلیت کی موت مرا. کا کنفرم، سب نے کنفرم کیا کہ ہاں حدیث بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، معتبر ہے، ہم لوگ مانتے ہیں اس کو اور آج بھی مانتے ہیں.
یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان میں بعض دشمن اہل بیت علماء دین اس حدیث کو اب نہیں مان رہے، لیکن خود جہاں سے یہ دشمنی اہل بیت چلی ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے وہ خود کہتے ہیں حدیث تو صحیح ہے۔ اب کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، صرف ایک بات بتا دیجیے کہ حدیث کی سب سے معتبر کتاب کون سی ہے؟ سب کے پاس ایک ہی جواب تھا، صحیح بخاری کا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ آیا ہے اور بالکل آپ تو دیکھ سکتے ہیں، ساخطتن حتی ماتت، شہزادی کونین اپنے زمانے کے خلیفہ سے ساخطتن اتنی ناراض ہوئی، حتی ماتت کہ مرنے تک ان کی ناراضگی باقی رہی۔ ساخطتن یہ شہزادی کی زیارت میں بھی یہ لفظ ہے، آپ بھی کہتے ہیں رضیت امن رضیت و سخط امن سخط، یا ساخط امن سخط، شہزادی جس سے آپ راضی میں راضی، جس سے آپ ناراض میں ناراض۔ یہ فاطمہ زہرا کی زیارت کا حصہ ہے جو آپ ہر سال پڑھتے ہیں بار بار۔ خیر، تو کہا ساخطتن حتی مات۔ اب یہ بتاؤ سوال، حدیث ہے کہ معرفت امام کے بغیر مرے تو جاہلیت کی موت مرا، اور آپ ایک ہی کتاب کہہ رہی ہے کہ ناراض رہیں یہاں تک کہ موت آ گئی۔ ورنہ زندگی میں کوئی کسی سے ناراض ہے؟ کوئی صاحب آ کے کہہ سکتے کہ ہاں لیکن مرنے سے 2 منٹ پہلے صلح و صفائی ہو گئی تھی۔ یہاں تو وضاحت ہے حتی ماتت، موت تک ناراض رہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ کیا فاطمہ کی موت جاہلیت کی موت ہوگی؟ ہو سکتا ہے کہ آج کوئی بہت ہی سخت دشمن اہل بیت کہہ دے ہاں نعوذ باللہ، لیکن میں نے کہا 40 سال پہلے کسی غیر شیعہ میں بھی یہ ہمت نہیں تھی۔ تڑپ کے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کی بیٹی جاہلیت کی موت مرے؟ ان کی موت تو بالکل صحیح موت۔ تو کہا کہ پھر جس سے ناراض ہے وہ امام وقت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اپنے امام سے تو کوئی ناراض نہیں ہو سکتا۔ یا تو مانو فاطمہ کی موت جاہلیت کی موت، یا مانو کہ جس سے فاطمہ ناراض ہے وہ برحق خلیفہ نہیں ہے۔ ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یا شیخ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو زیادہ دیر نہیں روکیں گے، آپ تو صرف کھانے کے لیے آئے تھے، ہاں بہت دیر ہو رہی ہے، دیکھیں ٹائم پورا ہونے والا ہے، خدا حافظ، پھر ملیں گے۔ فاطمہ کے باقی کنٹریبیوشن چھوڑیے، خالی فاطمہ کی ناراضگی علی کی ولایت کو سب سے زیادہ ڈیفینڈ کرنے والی ہے کہ بھئی اگر وہ خلیفہ برحق نہیں ہے تو پھر کون تھا اس زمانے کا امام؟ فاطمہ کا امام کون تھا؟ خالی خاموش رہنا، خالی ناراض ہونا، یہ بھی ولایت علی کو بچا رہی ہے، پروٹیکٹ کر رہی ہے اور ڈیفینڈ کر رہی ہے۔ یہ بھی معراج کا تحفہ، وہ بھی معراج اور یہ بھی معراج، یعنی ولایت علی بھی معراج اور ولایت علی کا ڈیفینڈ وہ بھی معراج کا تحفہ۔ بہت اہم سفر ہے معراج کا، لیکن پریکٹیکلی آج چوتھی رات ہے، میری چوتھی مجلس۔ بہت سے لوگوں کو اب تک یقین نہیں آیا کہ میں ہی یہ مجلس پڑھ رہا ہوں۔ کیوں یقین نہیں آیا؟ وہ میں آخری مجلس میں وہاں پہ پہنچ رہا ہوں، معراج کی رات۔ یہ 2 بڑے بڑے تحفے ملے، لیکن یہ دونوں تحفوں کے لیے نماز بہت اہم چیز ہے۔ اور یہاں پہ ایک عجیب بات دیکھی، وہ آپ کے علم میں ہے لیکن میں ذرا سا اس کو سیکوینس سے پڑھ رہا ہوں۔ نماز واجب ہوئی معراج میں جب رسول 7ویں آسمان پہ گئے، اور جب رسول پہلے آسمان پہ گئے تو کیا ہوا؟ 7th ہیون یا اسکائی تک جانا، بلکہ بیونڈ اس کے بھی آگے، تب حکم نماز آیا۔ اب پہلے آسمان پہ پہنچے تو کیا ہوا؟ تو وہ ہو گیا جسے سن کر آپ کو ذرا اطمینان ہوگا کہ ہاں اب لگا کہ صادق حسن مجلس پڑھ رہا۔ اور وہ یہ کہ جیسے ہی رسول نے دنیا کو کراس کیا، آسمانوں میں انٹر ہوئے، پہلا آسمان تو فوراً آ گیا، پہلے آسمان سے آگے بڑھے، بٹوین فرسٹ اینڈ سیکنڈ آسمان۔ پیغمبر جا رہے ہیں جنت سے بھی آگے، بیری کے درخت سے بھی آگے، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں کتنی جلدی ہوتی ہے آپ کو، اگر آپ کو کسی ایسے قابل احترام جگہ پہ جانا ہو، یہی دل چاہتا ہے جلدی سے پہنچ جاؤ، جلدی سے پہنچ جاؤ، جلدی سے پہنچ جاؤ۔ جہاں جانے کا آپ کا من چاہ رہا، جلدی ہوتی۔ پیغمبر تو وہاں جا رہے ہیں جہاں آج تک کائنات میں نہ اس سے پہلے کوئی گیا نہ اس کے بعد کوئی جا سکے گا، مگر
پہلے آسمان سے نکلے اور پیغمبر نے اپنی سپیڈ سلو کر دی، بلکہ اپنے سفر کو رکوا دیا، سواری براق روک دیا. کیوں؟ یہ بھی اسلام کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، روک دیا والا، لیکن آج نہیں. پیغمبر نے اس لیے روک دیا کہ رونے کی آوازیں آ رہی، چیخنے کی آوازیں آ رہی، کرراہنے کی آوازیں آ رہی. کوئی بہت ہی پین میں اگر ہو تو جو آواز آتی، اسلام کہتا ہے کہ اس کو اگنور کر کے آگے نہیں بڑھنا، دیکھنا ہے کہ کہیں کسی کو تمہاری مدد کی ضرورت تو نہیں. اپنے پورے کمیونٹی اور سوسائٹی سے کٹ کر سیلفش بن کے زندگی گزارنا یہ اسلام نہیں. لائف یور اون یہ اسلام نہیں. ہر ایک پہ نگاہ ڈالنا ہے. چنانچہ ایک آواز آئی پیغمبر کے کانوں میں، کچھ لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں. میرے پاس تو اس کی انگلش بھی نہیں ہے. کرائنگ اینڈ ویپنگ یا پینفل قسم کی آواز. رک گئے پیغمبر. اللہ کے پاس جانا اپنی جگہ پر، لیکن یہ اگر میری مدد کے محتاج ہیں تو ان کی مدد کرنا. رک گئے. رکے تو کیا دیکھا پیغمبر نے؟ اچھا، پیغمبر تو خیر پیغمبر ہیں، آنکھوں میں ایسا نور کہ سامنے بھی دیکھتے ہیں اور اپنے پیچھے بھی دیکھتے ہیں. ہم اور آپ ہوتے تو کچھ دیر تک تو ہم کو کچھ نظر بھی نہیں آتا، کیونکہ اتنی ڈارکنیس وہاں پہ تھی. تھوڑا ٹائم لگتا ہے آنکھوں کو ایڈجسٹ ہونے میں. پیغمبر نے فوراً دیکھ لیا. کیا دیکھا؟ پہلا معراج کا سفر جب آسمان میں انٹر ہوئے تو سب سے پہلا سین جو رسول نے دیکھا، اور مجلس کے شروع میں ایک جملہ آیا، اس کو اس سے ملا دوں، اور یہی پہلا سین دیکھ کر پیغمبر نے آسمان پر پہنچ کر آپ کے لیے دعا کی. یہ سین جو دیکھا، ویسے دعا کرنا تھی لیکن اس کی وجہ سے پیغمبر نے دعا اور جلدی کی. تو پہلا سین، جب تک آسمان میں نہیں گئے تھے پیغمبر نجف بھی گئے اور قم بھی گئے اور کوہ طور پر بھی گئے اور مدینے بھی گئے، وہ ساری چیزیں، لیکن آسمان میں انٹر ہوئے رک گئے. پہلا سین کیا دیکھا کہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں زمین کے اوپر دے آر لائنگ، یا لیٹے ہیں یا لٹائے گئے، اور ہر ایک کے سرہانے ایک ایک فرشتہ ایک بہت بڑا پتھر جسٹ لائک اے راک اپنے ہاتھ میں لے کے کھڑا. اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ پتھر یا یہ پہاڑ ان کے سروں پہ گراتا. ان کے سر پہ یہ پتھر گرتا، پتھر بہت بڑا، جسٹ لائک اے راک. جیسے ہی سر پہ گرتا ہے، اسکل، انسان کی کھوپڑی ہے، ہڈیاں ٹوٹتی، اندر سے مغز پگھل کے نکلتا، خون کا فوارہ بلند ہوتا. اور جیسا بکرے کو ہم کاٹتے ہیں، یہاں تو یہ منظر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ایسٹ افریقہ میں دیکھا ہوگا، کربلا میں دیکھا ہوگا. کربلا میں تو آج مخصوصی میں قدم قدم پہ بکرے کاٹے جا رہے ہیں. تڑپتا ہے جس طرح، اس سے زیادہ یہ گناہگار تڑپ رہا اور چیخ رہا. وہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے اپنی چیخ. اچھا، تکلیف اگر ایک بار آ جائے تو آدمی برداشت کر لے. تھوڑی دیر کے بعد فرشتوں نے پتھر اٹھایا، اس کے نیچے ٹوٹے ہوئے سر والا وہ مرد یا عورت، عورتیں بھی اس میں برابر سے ہیں، لیڈیز فرسٹ نہیں، لیڈیز اور جینٹس دونوں ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، وہ اور کسی جگہ ہو کے نہ ہو، عذاب خدا میں یہ بات بالکل ٹھیک، ایکول رائٹس ہیں. جیسے ہی وہ پتھر اٹھایا، ایک مرتبہ آٹومیٹک وہ سر دوبارہ بن گئے. کن فیکون، سورہ یاسین میں کہا نا، اللہ تو کہتا ہو جا تو ہو جاتا. اور جیسے ہی وہ سر ٹھیک ہوا، دوبارہ یہ پتھر پھینکا گیا، ہڈی ٹوٹی، فریکچر ہوا، مغز نکلا، خون کا فوارہ بلند ہوا، چیخ کی ایک آواز اس کے ہونٹوں سے نکلی، ہاتھ پاؤں تکلیف کی شدت سے اس کے مڑ گئے. پہلا سین جو پیغمبر نے معراج میں دیکھا، آسمان میں انٹر ہو کر. اب اس کے بعد تو اور بھی کچھ سین ہیں لیکن وقت نہیں. جماعت کی جانب سے میرے پاس ٹائم کی پابندی نہیں ہے، لیکن نماز مغرب اللہ کی طرف سے میرے لیے ایک حکم ہے. بات کو مختصر کر رہا ہوں. پیغمبر نے گھبرا کے کہا، خداوندہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ اے میرے حبیب، یہ تمہاری امت والے وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازیں قضا کرتے تھے. تارک الصلاۃ ہے، یہ بے نمازی ہیں، خاص طور پر فجر کی نماز قضا کرنے والے. یہ ان کا عذاب. جس سر کو وہ اپنے بستر سے اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے تھے، اب قیامت کے دن تک، ابھی یہ قیامت نہیں آئی ہے، یہ برزخ کہلاتا، یہ عذاب ان کے اوپر آتا رہے گا اپنے اس گناہ کی وجہ سے.
اور اس کے بعد پھر پیغمبر نے کچھ اور بھی گناہگار دیکھے اور اس کے نتیجے میں دعا کی گناہگاروں کے لیے، وہ کل یا پرسوں آئے گی. لیکن یہاں رک کے ایک بات، دو باتیں یہاں پہ بتانا. پہلا سین جو معراج میں دیکھا، 2 دن سے میں سفر معراج کی اہمیت و عظمت بتا رہا ہوں. پہلا سین جو پیغمبر نے دیکھا وہ گناہگار کا عذاب دیکھا ہے، رحمت نہیں دیکھی. رحمت آخر میں دیکھی. دوسری بات، نماز واجب ہوگی وہاں جانے کے بعد. آخری جو اسٹیج ہے، نماز کا فائدہ اور ثواب بعد میں آیا. الصلاۃ معراج المومن کل آپ نے سنا نا، یہ بعد میں آیا. بے نمازی کا عذاب پہلے آ گیا. بھئی ابھی تو نماز واجب ہی نہیں ہوئی ہے، تو یہ بے نمازی کا عذاب کیسے؟ آنے والی عبادت کے لیے تیار کیا جا رہا. اتنی اہم عبادت کہ عبادت کا حکم بعد میں آئے گا، عبادت نہ کرنے والے کی سزا پہلے آ جائے گی. مگر اب اس اسٹیج پر ہماری تقریر پہنچ گئی ہے کہ ہمیں اس کو فوراً ختم کرنا ہے بغیر کسی ترتیب کے. انشاءاللہ باقی باتیں زندگی رہی تو اللہ کی طرف سے توفیق رہی تو کل ہوں گی. لیکن ایک بات سن لیجیے، آج کے اس دور اور ماحول میں 21 سینچری ایسی باتیں کہنے کا مقصد اپنا مذاق اڑوانا نہیں. اگر میں یہ اتنی سی 5 منٹ کی بات نہ کہتا اور اپنی تقریر کو اسی اسٹائل میں آگے بڑھاتا، لوگ بھی خوش ہو رہے تھے. یوتھ کو اور بچوں کو کوئی آبجیکشن کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا. لیکن آج کا زمانہ اتنا برا ہو گیا کہ سچے رسول کی سچی حدیث بھی بیان کرو تو وہاں تک تو لوگ سن لیتے ہیں جہاں اپنی پریکٹیکل لائف میں کوئی چینج نہ کرنا پڑے، اور جہاں پہ معلوم ہوا کوئی چینج کی بات آ رہی ہے تو مذاق. پہلے اس آدمی کا جس نے یہ بات کہی، تو میرے پاس تو بہت آسان سلوشن، آپ مذاق اڑائیں گے میں کتاب نکال کے رکھ دوں گا یہ حدیث لکھی. تو پھر اس کے بعد رسول کا، اور مجھے معلوم ہے کہ بزرگ مجھ سے ایگری کر رہے ہیں کہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. نوجوان چپ بیٹھے ہوئے تھے اور حیرت سے سوچ رہے تھے کہ کیا نان سینس باتیں آج 21 سینچری میں. بزرگ تو میرا ساتھ دے رہے تھے، وہ ساری باتوں سے ایگری کر رہے ہیں. آپ کے بچے ایگری نہیں کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہے، کیونکہ مجھے تو قیامت میں جواب دینا ہے کہ تم نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. ورنہ مجھے پتا ہے کہ یہ یوتھ اور بچے آج یہ باتیں ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں. ایک ہی طریقہ، دین اور ایمان بچائیے، اور دین اور ایمان بچانے کے لیے بہت ہی، میں نے کہا بغیر ترتیب، ہر علاقے میں ہمیں ایسے اسلامک سینٹر کی ضرورت ہے جہاں آ کر کچھ نہ کچھ دین ہر ایک سیکھ لیتا. بے حجاب سے بے حجاب عورت بھی اگر آ جاتی ہے سینٹر میں تو 1.5 گھنٹے کے لیے صحیح حجاب کر لیتی ہے. بہت اہمیت ہے ان کی. ابھی میری تقریر سے پہلے برادر ممتاز علی صاحب ریڈنگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ریڈنگ اتنا پرانا شہر، 67-66 میں جب میرے کمپالا کے کچھ کلاس فیلوز ریڈنگ پڑھنے کے لیے آئے تھے تب میں نے یہ نام سنا تھا ریڈنگ کا 66 میں. اور اب تک وہاں پہ کوئی ایسا سینٹر نہیں ہے جو وہاں کی ضروریات پوری کر. بہرحال انہوں نے آپ سے ڈونیشن کی بھی اپیل کی، خمس کی بھی اپیل کی، وہ آپ نے سن لی. میں نے تو صرف یہ کہا کہ چونکہ میں پرسنلی ان لوگوں کو جانتا ہوں تو یہاں پہ ایسا کوئی فراڈ کا بھی مسئلہ نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ضرورت نہیں ہے پھر بھی بنایا جا رہا ہے. مگر یہ ایک چیز، اس سے پہلے اپنے گھروں کو اتنا اسٹرانگ کرنا ہے کہ یہ دین بچوں کو وہاں اس طرح سے ملے. لیکن کبھی کبھار آپ پلٹ کے دنیا کو دیکھیں گے، میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، آپ دنیا کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ مولانا آج کل حالات بہت خراب ہو گئے. ہمارے بچپنے میں یہ باتیں ٹھیک ہوتی تھی، آج کل بچے نہیں سنتے. یہ آج کل کا میڈیا، یہ فیس بک، یہ ساری چیزوں نے اتنا خراب کر دیا کہ ان کو دین کی کوئی بات بتانا ایسا ہے جیسے آپ پتھر سے اپنا سر ٹکرا رہے ہیں کہ فائدہ کچھ نہیں ہوگا. بھئی یہی غلط خیال. اللہ نے ہیومن نیچر کو ایسا بنایا کہ نہ بدلے نہ بدلے نہ بدلے تو نبی اور امام کی بات سن کے بھی چینج نہ آئے، اور بدلے تو ہور کی طرح سے ایک دن کے اندر جہنم سے جنت میں آ جائے، باطل سے حق پر آ جائے. ایک دن بھی زیادہ، میں نے کہا 1 گھنٹے میں. دیکھیے ہور بظاہر اہل بیت کے ان دشمنوں میں تو یقیناً ہے کہ فوج لے کر حسین کا راستہ روکنے بھی آیا، اور پہلا آدمی ہے
کربلا کے واقعے میں، کربلا میں پہلا آدمی ہے جس نے زینب کبریٰ کو رلایا ہے، کیونکہ جیسے ہی حسینی قافلہ حر کے سامنے پہنچا اور حر نے آ کے حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا اور کہا فرزند رسول آپ آگے نہیں جا سکتے، زینب کے محمل سے رونے کی آواز آئی۔ پہلی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا نا، علی نے زینب کو کربلا کی پوری ڈیٹیل بتا کے رکھی۔ زینب کو پتا ہے کہ جہاں میرے بھائی کا قافلہ روکا جائے گا وہ وہیں سے کربلا کا جہاد شروع ہوگا۔ اور پہلا آدمی ہے، عمر سعد پہلا نہیں ہے، شمر پہلا نہیں ہے، خولی پہلا نہیں ہے، ہرملہ پہلا نہیں ہے، اور پہلا آدمی ہے جس نے زینب علی کی بیٹی فاطمہ کے وارث کو رلایا۔ اور وہی حر آج کس منزل پر ہے کہ جب چھٹے امام زیارت وارثہ میں تمام شہداء کو سلام کرتے ہیں انکلوڈنگ حر، فرماتے بے ابی و امی، میرا باپ تم پہ قربان، میری ماں تم پہ قربان۔ یہ چند گھنٹوں کا سفر تھا۔ بظاہر تو حر اتنا سخت دشمن ہے اہل بیت کہ اس سے بات کرنا ہی بیکار، وہ کنونس نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں، ہمارے یوتھ ایسے نہیں ہیں۔ ٹف ٹائم ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے، 2 محرم کو قافلہ پہنچ گیا، کس نے ابن زیاد کو خط لکھ کے لشکر یزید کو بلوایا؟ حر کے خط جا رہے تھے نا۔ باقی باتیں چھوڑیں، ٹائم نہیں ہے، بہت ہی مختصر۔ 7 محرم عمر سعد کے ٹینٹ میں ایک میٹنگ ہوئی، حسین اور حسین کے بچوں پہ پانی بند کیا جائے گا، اور اس میٹنگ میں شامل تھا۔ سارے سردار بلائے گئے تھے۔ نہ صرف یہ کہ شامل تھا بلکہ اس نے یہ جو ریزولیشن پاس ہوا پانی بند ہوگا، اس کے خلاف کوئی اپوزیشن، کوئی ریزسٹنس، کچھ نہیں، راضی تھا اس کے اوپر۔ ہسٹری میں آ جاتا نا کہ ہاں سارے سردار راضی تھے لیکن حر نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ چلے کوئی بہت اسٹرانگ نہ صحیح، ایک جملہ نہیں ہے کہیں پہ، حر راضی۔ باقی باتیں چھوڑیے۔ تاسوعہ عاشورے کا جہاد جو ہوا، وہ تو جو کل یا پرسوں بات ہوئی تھی، حسین نے عمر سعد سے ایک رات مانگی تھی، ورنہ عمر سعد نے تو یہ جہاد تاسوعے کو شروع کیا تھا۔ تاسوعہ مینس 9 محرم۔ 9 محرم کو عمر سعد نے جنگ چھیڑ دی تھی، حر نے مخالفت کی تھی، حر بالکل پوری طرح سے عمر سعد کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہا تھا۔ اگر یہ ایک رات کی مہلت نہ ملتی تو حر 9 محرم کو اگر کربلا کی جنگ ہوتی، لشکر یزید ہی میں رہتا۔ وہاں تک تو حسین کے اتنے مخالف، اور عاشورے کا دن آیا اور ایک بار فوجیں تیار ہوں، بس ایک مرتبہ حر میں اتنا بڑا چینج آیا کہ جو حر کا بہت ہی کلوز فرینڈ ساتھ میں، وہ کہتا ہے حر اس وقت میں تمہارے چہرے کو بدلا بدلا دیکھ رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے آئیڈیاز یا ویوز چینج ہو گئے۔ حر نے کہا کہ ہاں اب مجھے احساس ہو رہا، میں نے رسول کے بیٹے کو، میں نے زہرا کے وارث کو کتنے بڑے مصیبت اور امتحان میں ڈالا۔ دوست نے کہا تو تمہارا کیا ارادہ؟ کہا دل چاہتا ہے جا کے ان سے معافی مانگ لوں۔ حر کا دوست کیا کہتا ہے؟ وہی کہتا ہے جو صحیح ہونا چاہیے۔ کہتا حر تو اتنا بڑا مجرم اور گناہگار ہے کہ تیری معافی تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر یہ غلطی کر کے تو میرے پاس آتا تو میں بھی تجھے معاف نہ کرتا۔ قیدی بنا کے لایا، بچوں کو پیاسا رکھا، کل رات کے جنگ میں تیر پھینکا، سارے ظلم کر لیے، تیرا جرم اتنا بڑا ہے تجھے معافی مل ہی نہیں سکتی ہے۔ اور حر کہتا ہے تو میرا دوست ہو کے ایسی بات کہہ رہا، لیکن مجھے پتا ہے جس کے دربار میں جا رہا ہوں وہ ایسا کریم ابن کریم ہے، وہ ایسا رحیم ابن رحیم ہے کہ اس کے پاس بڑے سے بڑے گناہگار کے لیے معافی ہے۔ دوست نے سمجھایا دیکھو یہ غلطی نہ کرو، ابھی تو یزید کی طرف ہو، انعام بھی ملے گا، دولت بھی اور عہدہ بھی، وہاں جاؤ گے تو وہ بھی قبول نہیں کریں گے، یہ بھی قبول نہیں کریں گے، دونوں طرح سے محروم ہو جاؤ گے۔ حر نے کہا یہ تو کہہ رہا ہے لیکن مجھے پتا، مجھے معافی مل جائے گی، یہ کہا اور اپنے غلام اور بیٹے کو لے کے چلا۔ ادھر سامنے حسین کی فوج، ایک بار حسین کی فوج نے دیکھا یہ ہمارا پرانا دشمن، سب سے پرانا، کیونکہ سب سے پہلے اس نے راستہ روکا، وہ لشکر سے نکل کے گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہا، بس یہ دیکھنا تھا
حبیب ابن مظاہر نے آواز دی، اے اصحاب امام، شہزادوں کو گھیرے میں لے لو، ایسا نہ ہو آنے والا کسی کو نقصان پہنچا جائے، ہم زندہ رہیں اور کسی پہ آنچ آ جائے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اے حبیب اس وقت کیا گزرے گی جب اصغر کا گلا چھدے گا، قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہوں گے، اور ابی الفضل عباس نے آواز لگائی، اے جوانان بنی ہاشم، جلدی سے آقا کو گھیرے میں لے لو، ایسا نہ ہو کہ آنے والا آقا پہ حملہ کر دے، ہم زندہ رہیں اور آقا کو نقصان پہنچ جائے۔ اور اے عباس، جب حسین آواز دے رہے تھے کہ حل من ناصر ینصرنا، کیا گزر رہی ہوگی تم پر، لیکن آنے والا ایک ڈسٹنس میں رک گیا، گھوڑے سے اترتا، جیب سے رومال نکالے، رومال سے اپنے دونوں ہاتھ باندھے اور آواز دی، اے رحمت للعالمین کے بیٹے، کیا کائنات کا سب سے بڑا گناہگار تیری بارگاہ میں آ سکتا؟ بھائی اتنا سننا ہے۔ حسین نے کہا بھیا حبیب اپنے سپاہیوں کو روکو، عباس اپنے سپاہیوں کو روکو، میرا مہمان آ رہا ہے، اپنے مہمان کا استقبال کرنے میں خود جاؤں گا۔ حسین آگے بڑھے، حر کے قریب گئے، حر نے کچھ نہیں کہا، کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں کی ہے، بس ایک بار، حسین گھوڑے پر ہے نا، حسین کے پاؤں پہ سر رکھ دیا، اخطأت یبن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے، میں نے بڑی خطا کی، لیکن تجھے تیری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ اس گناہگار کی خطا کو معاف کر دو۔ بس یہ سننا ہے۔ حسین ایک بار گھوڑے سے زمین کربلا پہ اترے، اور جیسے ہی حسین اترے آگے بڑھے، حر کو گلے سے لگایا، اور یہ کیا کہہ دیا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو تو میرا بھائی ہے، اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ بھئی جملہ سننا ہے، سارا لشکر حسین گھوڑوں سے اتر آیا، حسین کا بھائی پیدل زمین پہ کھڑا ہو اور ہم سواری پہ بیٹھے رہے، یہ توہین و جسارت ہے۔ سب کے سب گھوڑوں سے اترے، حر کا استقبال ہوا، حسین نے حر کو دیکھا، ایک عجیب جملہ کہا حر آج میں بہت خوش بھی ہوں اور بہت غمگین بھی ہوں۔ حر میں بہت خوش بھی ہوں، بہت غمگین بھی ہوں۔ خوش تو اس بات پر ہوں کہ باطل کو چھوڑ کے حق پر آ گیا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمت سے نور میں آ گیا۔ اور غمگین اس بات پر ہوں، کل میرا دشمن بن کے آیا تھا تو اتنا پانی پلایا کہ تیرے گھوڑوں تک نے 3 بار منہ ہٹایا، اور آج میرا بھائی اور مہمان بن کے آ گیا۔ حسین اپنے مہمان کی خدمت میں ایک کوزہ پانی کا پیش نہیں کر سکتا۔ بھئی یہ جملہ بھی حر کو تڑپا گیا، ایسا لگا بدن پہ کوڑا پڑا ہے، تڑپ کے کہا آقا میری غلطی مجھے یاد نہ دلائیے، میں اپنی غلطی کا کفارہ اور تاوان دینا چاہتا ہوں، اور پہلے میرا بیٹا میدان میں جائے گا، باپ بیٹے کا لاشا دیکھے، یہ میری توبہ ہے۔ حسین نے کہا حر میں کبھی اس پہ راضی نہ ہوتا کہ پہلے تجھے میدان میں بھیجوں، لیکن آج تو ہر ایک کو مرنا، کسی کو پہلے کسی کو بعد میں، جا میں نے اجازت دی۔ حر نے کہا اے میرے بیٹے ایسا جہاد کرنا کہ تیرے باپ کا گناہ معاف ہو جائے۔ حر کا بیٹا گیا، جنگ شروع کی، اور ایسی جنگ، لیکن آخر میں ایک بار تڑپ کے گھوڑے سے زمین پہ گرا، آواز دی یا ابتا ادرکنی، بابا ذرا میری مدد کو آئیے۔ بہرحال حر جوان بیٹے کا باپ ہے نا، بے چین ہو کے کھڑا ہو گیا، مقتل کی جانب چلنا چاہتا ہے، حسین نے روک دیا۔ کہا حر کہاں جا رہا؟ کہا مولا بھائی اتنی اجازت دے دیجئے، میرا جوان بیٹا پکار رہا ہے، بیٹے کے سراہانے جانا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا رک جا، سن لے، تو میرا مہمان ہے، تجھے زحمت نہیں کرنا، میں جاؤں گا، لیکن ایک بات یاد رکھ، بوڑھے باپ کبھی جوان کے لاشے پہ نہیں جاتے ہیں، تو یہیں بیٹھ، یہ لاشا لے کے میں آؤں گا۔ آقا اب ایک جملہ آپ سے کہنا، حر کا بیٹا گھوڑے سے گرا تو آپ نے کہا بوڑھا باپ جوان کے لاشے پہ نہیں جاتا۔ جب 18 سال کا اکبر زمین کربلا پہ گرا، کس طرح سے یہ بوڑھا باپ اپنے جوان کے سرہانے پہنچا۔
الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگار آج کی مجلس میں جتنے بھی مصیبت و پریشانی کے گرفتار ہیں، حسین نے خود کو معافی دی، حسین کا واسطہ ہم میں سے ہر ایک کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہماری تمام دعائیں قبول فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔